الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. جناب حسن بصری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اگر آپ جو ہے وہ برادران اہل سنت کی کتب میں آپ جائیں تو زہد و تقوی و تقدس و عرفان اور اس میں معروف تھے یہ جناب حسن بصری، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عابد و زاہد شخص جو ہے وہ گزرا ہے حسن بصری. جنگ جمل میں امیر المومنین نے اسے دعوت دی جنگ کی، تو اس نے جنگ میں آنے سے انکار کیا اور جواب دیا کہ زمانہ پر آشوب ہے اور فتنے کا دور ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ حق کہاں پر ہے. مجھے نہیں معلوم حق کدھر ہے، ادھر حق ہے یا ادھر حق ہے. لہذا اس نے وہ جنگ میں آنے سے انکار کیا. جنگ ختم ہوئی. ایک مدت کے بعد امیر المومنین نے حسن بصری کو دیکھا وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی کو زیادہ استعمال کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے. تو امام نے اس کو تذکر دیا کہ حسن بصری اتنا پانی ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ایک وضو کے لیے اتنا پانی نہیں چاہیے، کمتر پانی استعمال کرو اور پانی کو ضائع نہ کرو. اس نے امیر المومنین کو طعنہ دیا، کہا کہ جنگ جمل میں جو آپ نے خون بہایا وہ کیا خون میرے اس پانی سے بھی کم تھا؟ اور میرا پانی اس خون سے کہیں زیادہ ہے کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ امیر المومنین کو طعنہ دیا. البتہ امیر المومنین نے اس کا جواب، اگر ہم ہوتے تو شاید کوئی اور جو ہے وہ جواب دیتے، تو امیر المومنین نے اس کو بڑا منطقی جواب دیا. فرمایا کہ حسن بصری تمہارا گمان اگر یہ ہے کہ میں وہ باطل پر تھا اور میں نے ظلم کیا ہے اور میں ظالم تھا اور میں باطل پر تھا، تو تم خود اور دوسری طرف اگر حق تھا تو تم ان کی طرف شریک ہو جاتے، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاتے، تو بالآخر کسی ایک طرف کا انتخاب کرتے، یا ادھر یا ادھر. اور اگر میں تمہارے نزدیک ظالم ہوں، باطل پر تھا، تو تم ان کی طرف جو ہے وہ اختیار کرتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتے. کہتا ہے کہ میں نے وہ واقعاً ارادہ کیا اور میں نے وہ وردی پہنی، لباس پہنا، جنگی لباس پہنا، تاکہ میں ان جملیوں کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جاؤں اور آپ کے مقابل میں جنگ کروں. لیکن جوں ہی میں نکلا تو میں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو میں نے وہ آواز سنی اور سن کر رک گیا، اس لیے کہ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی. میں رک گیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ اے حسن بصری جانتے ہو وہ کس کی آواز تھی؟ نہیں معلوم وہ کس کی آواز تھی. فرمایا ذاک اخوک الشیطان، وہ تمہارا بھائی شیطان تھا جس کی وہ آواز تھی، جس کی وہ آواز تھی. عزیزاً، یعنی اس قدر انسان کے اندر عقل تو ہونی چاہیے کہ عزیزاً دو چیزیں، ان کے درمیان تیسری چیز نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے. یا حق ہے یا باطل. حق اور باطل کے درمیان کو تیسری چیز نہیں ہوتی. اگر امیر المومنین حق پر نہیں ہیں تو نعوذ باللہ باطل پر ہیں، تو وہ حق پر ہیں. اگر جو ہے وہ امیر المومنین وہ باطل پر ہیں تو امیر المومنین حق پر ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں حق پر ہوں دونوں باطل پر ہوں، ایسا نہیں ہے. اور اس شخص جو ہے وہ نہیں سمجھ سکا کہ امیر المومنین نے جو کام کیا جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں اور جو خون بہایا ہے، وہاں پر مسئلہ حق و باطل ہے، اور یہاں پر یہ مسئلہ اسراف ہے جو ظلم ہے، اور وہ حق و باطل اور ظلم میں تشخیص نہیں دے سکا. اور اس نے امیر المومنین کے اس عمل کو اور اس کام کو وہ دوسری طرف جو وہ لے کے گیا. حق اور باطل دونوں میں واسطہ اور فاصلہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نہ حق ہے نہ باطل ہے، درمیان میں ایک تیسری چیز ہے. نہ عزیزان، اگر امیر المحق امیر المومنین کے ساتھ ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ ہی ہے، تو طرف دیگر جو ہے وہ باطل ہے، وہ حق پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. کہ انشاءاللہ کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس حق اور حقیقت کو ہم پہچان سکیں
اور ہم اپنی زندگیوں کو اس حق کے ساتھ وہ منطبق کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو حق کے ساتھ چلا سکیں انشاءاللہ.